السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم عقل سے کام نہ لینے والوں کی مثالوں کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان اور سورۃ الاعراف میں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 44 میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ تو بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، انعام کی طرح ہیں، بلکہ راستے کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ دوسری مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں بیان کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور یقیناً ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہی لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفرقان کی آیت کا انالیسس کریں گے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے والوں کی گمراہی کا بیان ہے، اور انہیں جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے طرح طرح کے اعتراض کا ذکر کیا ہے۔ 19واں پارہ جہاں پر شروع ہوتا ہے وہاں ان لوگوں کا قول نقل کیا گیا، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یقیناً انہوں نے اپنے دل میں تکبر کیا اور سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی۔ پھر انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، وہ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی رسول پر قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام جیسے فرعون، قوم نوح، عاد اور سمود کی ہلاکتوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، یعنی طرح طرح سے سمجھایا ان کو، اور ہر ایک کو ہم نے ہلاک کر دیا، پوری طرح ہلاک کرنا، یعنی ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے پیغام کا، قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے، بلکہ الٹا ہر بات پر اعتراض کرنے والے تھے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، لیکن وہ سمجھ کے نہ دیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کی
کہ یہ عذاب شدہ بستیوں سے گزرتے بھی ہیں پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب ساری حجتیں تمام ہو گئی تو پھر ان کی حالت پہ تبصرہ کیا گیا کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی جس شخص کو قرآن کی آیات، کائنات کی نشانیاں، رسول کی موجودگی، رسول کا سمجھانا، پچھلی قوموں کے حالات بتا کر سمجھانا، مثالیں دے کر سمجھانا، یہ سب کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر اس کی عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ پھر اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ام تحسبوا، کیا آپ سمجھتے ہیں، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان کی اکثریت سنتی سمجھتی ہے۔ تحسب کا لفظ حسب یحسب سے ہے، جس کا مطلب ہے گمان کرنا یا خیال کرنا۔ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ان اکثرہم، کہ ان کی اکثریت، سب کی بات نہیں کی، کلہم کی بات نہیں کی، اکثریت کی بات کی گئی، میجورٹی کی بات کی گئی، کیونکہ پھر بھی ان میں سے کچھ ایسے تھے جو آہستہ آہستہ بات سمجھ گئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے بات نہ سمجھی، وہ سمجھ نہیں رہے، تو ان کو ایک طرح سے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ تم بات سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ ان اکثرہم یسمعون، سنتے ہیں، یسمعون کا لفظ سمع سے، سمع سننے کی قوت کو بھی کہتے ہیں اور کان کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، یعنی اپنی اس قوت سے، اس فیکلٹی سے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس مقصد کے لیے، اس سے یہ کام لیتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں لیتے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ تو سماعت کا لفظ جو ہے کبھی سننے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی دل سے متوجہ ہو کر سننے کے لیے آتا ہے، او القى السمع، اسی لیے سمع کا معنی فہم اور تدبر بھی لیا جاتا ہے، اور کبھی اطاعت کا معنی بھی لیا جاتا ہے۔ مثلا انسان کہتا ہے اسمع ما اقول لک، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی سنو، یعنی سمجھنے کی کوشش کرو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں تم نے سنا ہی نہیں، میں نے کیا کہا تم نے نہیں سنا، یعنی تم نے سمجھا نہیں۔ تو سننا بمعنی سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں یسمعون سے مراد ایسا سننا ہے جس سے بات سمجھ میں آئے، یعنی سماع تفہم، سمجھنے والا سننا، ایسا سننا کہ جو سمجھ آئے۔ او یعقلون، یا عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے، یعنی جو کہیں سے بھی کوئی انفارمیشن لیتی ہے تو اس کو قبول کر لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے، جان لیتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ علم جو اس قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کو بھی عقل کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی عقل بہت چھوٹی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، اس کی سوچ سمجھ ہی کم ہے۔ اور پھر او یعقلون سے یہ بھی مراد ہے کہ جب آپ ان سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اپنے دلوں میں اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی دل سے اس کو لیتے ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ آپ نے آخری دم تک ساری کوشش کر لی کہ ان کو بات سمجھائی جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی سمجھ کر دیں گے؟ اب تک تو نہیں سمجھے، کیا آئندہ بھی یہ سمجھیں گے؟ یعنی جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس بات کو سمجھایا جا رہا ہے، کیا واقعی یہ سمجھ کے دیں گے؟ یعنی مراد کیا ہے کہ اس کو قبول کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، تو بیچ میں وقفہ ہے کہ نہیں، یہ سمجھیں گے نہیں۔ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ کہ یہ تو بالکل انہم الا نہیں ہے وہ مگر، یعنی یقیناً ہے وہ کل انعام، مویشیوں کی طرح۔ انعام نعم سے ہے، انعام کا لفظ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اونٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اونٹ عربوں کے لیے سب سے بڑی نعمت تھے۔
تو یہ انعام یعنی چوپایوں کی طرح ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں راستے کے اعتبار سے، ان سے بھی گئی گزری ہے ان کی سمجھ. تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے مثال دی جاتی ہے، تو جس چیز کو مثال دی جاتی ہے وہ اس سے کم درجے کی ہوتی ہے، تبھی تو بات دوسری سے سمجھ آتی ہے نا. یعنی یہاں نہ سمجھنے والوں کو مثال دی گئی چوپایوں سے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو بالکل سمجھ نہیں پا رہے، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ انعام کی مثال سے بات سمجھائی جائے گی اور ان کی حالت بتائی جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہے. اسی لیے آگے فرمایا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ تو راستے کے اعتبار سے اور بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. سبیل اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس پر سہولت سے چلا جا سکے، آسانی سے. اس کی جمع سبل ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انہارا و سبلا، اللہ نے دریا اور راستے بنائے زمین پر. تو یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی یا انعام مویشیوں سے، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کم از کم گھر سے چراگاہ کے راستے کو جانتے ہوتے ہیں. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے صبح کے وقت تو ضروری نہیں کہ انہیں آگے کوئی پکڑ کے بتائے ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو، وہ اپنے راستے پہ سیدھے چلتے چلے جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صبح سویرے کہاں جانا ہے، اور شام کے وقت ان کو اپنے گھر کا راستہ بھی پتا ہوتا ہے. یعنی اتنی عقل سمجھ ان کے اندر بھی ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں کو نہ دنیا میں آنے کا مقصد پتا ہے اور نہ جانے کے بعد کا اپنا انجام پتا ہے. ان کو اپنا راستہ نہیں پتا، یہ راستہ کھوئے ہوئے ہیں. ان کے اندر سوچ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں دنیا میں کیوں بھیجے گئے. کیونکہ جو چوپائے ہیں اگرچہ عقل اور شعور نہیں رکھتے، لیکن اپنے مطلب کی بات سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. چوپائے کے آگے آپ گوشت رکھے وہ نہیں کھائے گا، اس کو سمجھ ہے کہ یہ میں نے نہیں کھانا. لیکن ان لوگوں کے آگے حلال رکھ دو حرام رکھ دو، یہ ان کو عقل نہیں ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. نہ سمجھو والے کام کرتے ہیں. تو چوپائے اپنے رب کو بھی پہچانتے، اسی لیے تسبیح بھی کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، لیکن وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پاکی کا اظہار کرتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں چوپائے اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنی چراگاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ مالک جو انہیں چارہ کھلاتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں. وہ اپنی زبان میں جیسے بھی ان کو روکتے ٹوکتے ہیں اس کے مطابق وہ سنتے ہیں ان کی بات. یہ انسان نہ اطاعت کرتے ہیں نہ رب کو پہچانتے ہیں کہ انہیں کس نے رزق دیا، کس نے انہیں پیدا کیا. ان کو یہ اتنی معمولی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی، تو پھر ان کی عقل کیا عقل ہے. چوپائے کے پاس عقل نہیں، پھر بھی وہ اپنے کام جانتا ہے. مگر انسان کے پاس تو عقل اور شعور سب کچھ ہے، لیکن استعمال نہیں کرتا، لہٰذا وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. چوپایوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے وہ اسے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں. چوپائے اپنی کیپیسٹی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. چوپائے اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حالانکہ ان کی طرف رسولوں کو بھیج کر حجت تمام کی گئی ہے. ابن واحدی لکھتے ہیں الوجیز میں بل ہم اضل سبیلا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، کیونکہ جانور اس آدمی کے فرما بردار ہوتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ یہ کافر اپنے آقا اور مالک کی اطاعت نہیں کرتے جس نے ان پر سارے انعام کیے. زمخشری کہتے ہیں، مفسر ہیں وہ بھی، اگر آپ کہیں کہ انہیں جانوروں سے زیادہ بھٹکا ہوا کیوں قرار دیا ہے، یعنی انہیں جانور بھی نہیں کہا گیا بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا قرار دیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان جانوروں کو گھاس کھلاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو یہ جانور اپنے مالکوں کے فرما بردار ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کون اچھا سلوک کرتا ہے، ان کا احسان مانتے ہیں، اور کون ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. جانور ان چیزوں کو لیتے ہیں جو ان کے لیے فائدے کی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جو نقصان کی ہوتی ہیں. ان کو اپنے فائدے اور نقصان کا نہیں پتا کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اور اسی میں ان کا فائدہ ہے، اور اللہ کی طرف جانا ہے جہاں سزا جزا ہے، لیکن یہ اپنی سزا اپنے انجام سے غافل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جانور اپنی چراگاہ اور اپنے پانی کی گھاٹ کو بھی پہچانتے ہیں، یعنی پانی پینے کے لیے انہیں پتا ہوتا ہے کس طرف جانا ہے، جبکہ یہ مشرک اللہ کے احسان کو نہیں جانتے اور اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے. ان دشمن کون ہے؟ شیطان ہے.
اور پھر یہ بھی مانا ہے کہ یہ اجر سے بھی غافل ہیں کہ اچھے کام کرنے کا اجر کیا ہوگا، اور سزا سے بھی غافل ہیں اور حق کا راستہ نہیں پاتے۔ جانور اپنے رب کو پہچان کر جو اس کی تسبیح کرتے ہیں، قرآن مجید سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ بھی جو ان میں ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کرنا ہم سب کو معلوم ہے۔ تسبیح داؤد علیہ السلام کرتے تھے اور وہ ساتھ شریک ہو جاتے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر جب کرتے ہو بلند آواز سے تو پہاڑ اور پرندے اور باقی چیزیں ان کے ساتھ شریک ہو جاتی اور ان کے ساتھ ساتھ دہراتے، جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو جو تسبیح کرتے تھے۔ پھر اسی طرح یہ کہ جانور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کس کام کے لیے پیدا کیا، لہٰذا وہ کام کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بیل کو معلوم ہے کہ وہ کس کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پہ سوار ہو کے جا رہا تھا کہ بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا میں اس لیے نہیں پیدا ہوا، مجھے تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب یہ بیل کا بولنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دیا جانا، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جانوروں کو بھی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا نا، انہیں پتا ہے کہ ہم کس کام کے، یعنی اپنا مقصد زندگی پتا ہے۔ لیکن جس انسان کو اپنا مقصد زندگی نہیں پتا وہ تو پھر بیل سے بھی گیا گزرا۔ جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب ہم نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو باغ میں داخل ہونے والے ہر شخص پہ حملہ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ کو بلایا۔ وہ اپنی گردن جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لگام لاؤ، اور لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ان انسانوں کی عقل کو کیا کہے کہ جو آپ کی ساری صفات کو جانتے ہوئے بھی آپ کو رسول ماننے کو تیار نہیں۔ وہ آپ کی بعثت کو بھی جانتے ہیں کہ آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا، یعنی ولف نے، اور اس کو پکڑ کے لے گیا۔ چرواہا اس کے پیچھے گیا اور اس سے بکری چھین لی۔ وہ بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ کے کہنے لگا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا۔ چرواہا کہنے لگا تعجب ہے، ایک بھیڑیا اپنی دم پہ بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اس کی مرادی کرا دی گئی، مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اذان کا ٹائم نہیں تھا اس لیے یہ الفاظ بولے گئے۔ جیسے اب بھی کبھی آپ کا حرم میں جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر جب صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی ہے یا کوئی اور نماز کا ٹائم نہ ہو تو اسی طرح کی آواز لگاتے ہیں۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کرو۔
تو اس نے سارا واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا جنگل میں وہ بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. تو کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں انسانوں کو بطور معجزہ. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو بات اس طرح کی بھیڑیا بول کر کہہ رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری چیزوں کی عقل سمجھ جو اللہ چاہتا تھا ان سے کہ وہ سمجھے وہ ان کو معلوم ہے اور وہ سب سمجھتے ہیں, لیکن سرکش انسان اور جن اس سے غافل ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو مثال بیان کی ہے اس سے یہ واضح کیا ہے کہ کفار کی حد کو پہنچی ہوئی گمراہی کی وجہ سے ان کی عقل اور سماعت سلب کر لی گئی ہے. اب وہ مویشیوں کی طرح ہے جو آواز پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے, بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. فہم لا یعقلون, جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 میں ہم پڑھ چکے ہیں. منافقین کے لیے کہا کہ فہم لا یرجون, کفار کے لیے کہا لا یعقلون, یعنی ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. منافق جو تھے وہ سمجھ گئے تھے لیکن دنیا کی محبت میں نکل گئے دین سے اور پھر واپس نہیں پلٹنے گئے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسمانی معذوری تھی کوئی ان کو, کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی یا ان کے کان کام نہیں کرتے تھے, ایسا نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ ان سے توفیق چھین لی گئی تھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو ضرور سنا دیتا, اور اگر بغیر ہدایت کے سنا دیتا تو وہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے. یعنی بغیر ہدایت کی صلاحیت کے ان کو زبردستی سناتا تو بھی یہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے توفیق چھین لی. تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ کسی کی بات سنتے ہیں, نہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں, نہ اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو بہت قریب خود ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. تو اس لیے ان کو ناسمجھ قرار دیا گیا. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے اس کو دیکھو, یعنی تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے. آپ یقین کریں کہ کسی بھی زمین کے حصے پہ چلے جائیں, صرف وہیں غور کرنا شروع کر دیں کیا کچھ ہے زمین کے اندر. پودوں کو دیکھے, مٹی کو دیکھے, پھر اس کے اندر اجزاء, ان کے اندر منرلز, کیا کیا اللہ نے ان میں ڈالا ہوا ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. تو فرمایا آپ کہیے کہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے, اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے, یعنی جنہوں نے ماننا نہیں ان کو سمجھانا فائدہ ہی نہیں دیتا. اور پھر یہ ہے کہ اکثریت کی یہاں پر نفی کر دی گئی ہے کیونکہ اکثریت کا حال یہی ہے. سورۃ الانعام میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات کو جھٹلانے والوں کو گنگا بہرا قرار دیتے ہیں. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں, اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں, جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے. تو چونکہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے لہٰذا اللہ نے ان سے توفیق بھی چھین لی, کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا رستہ ضرور دکھائیں گے. اب ہے دوسری مثال. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور البتہ تحقیق ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے کوئی نہیں, ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں,
اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہی لوگ جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الاعراف میں آئی ہے، 179 ہے آیت کا نمبر. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے. انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، اور اس میں بہت محنت کی، تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. لیکن انہوں نے انکار ہی کیا، روگردانی ہی کی، منہ ہی پھیرا، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، ثابت ہو گیا. ان ساری باتوں کو، ان ساری مثالوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ ان سے صاف نکل گیا اور دنیا کی طرف جھک گیا. اس شخص کی مثال کتے سے دی گئی، جس کا ہم تفصیلی جائزہ پیچھے لے چکے ہیں. اس مثال کے فوراً بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کی حالت بیان کی جو حق سنتے ہی نہیں، حق کو دیکھتے ہی نہیں، حق کو سمجھتے ہی نہیں. ان کو جانوروں کی طرح یا اس سے بھی بدتر قرار دیا. تو فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے. یعنی کن کو پیدا کیا؟ وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں. اور ذرا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اور پھیلا دینا. تو آپ دیکھیں آدم اور حوا کی اولاد میں سے کتنے بلین انسان جو ہے اس وقت اس زمین کے اوپر موجود ہیں. تو یہ اسی پھیلاؤ کا نتیجہ ہے. تو ہم نے پیدا کیے لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے. یہاں جو لام ہے اسے لام عاقبت کہتے ہیں، برائے انجام. یعنی جن لوگوں نے اپنے حواس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا وہ انجام کار جہنم میں ہی جائیں گے. گویا دوسرے لفظوں میں وہ ایسے ہیں جیسے جہنم ہی کے لیے پیدا ہوئے، سوچتے سمجھتے جو نہیں. تو جو سوچے نہ اور سمجھے نہ، اس کا انجام تو پھر یہی ہوتا ہے. وہ تو اندھا دھند بھاگتا چلا جا رہا ہے اور آگے گڑھا ہے اور اس میں جا گرے گا، اس کو اپنے انجام کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. اور یہاں بھی فرمائے کثیر من الجن والانس، انسانوں اور جنوں کی اکثریت ہوگی ایسی جو جہنم میں جائے گی. جن کا لفظ جو ہے اس کی جمع جنہ ہے. انسان کے مقابلے میں جتنی بھی روحانی مخلوقات ہیں جو انسان کے حواس سے چھپی ہوئی ہیں ان کو جن کہا جاتا ہے. کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں. نیک جو ہیں جیسے فرشتے، اور بد جو ہیں جیسے شیطان، اور کچھ درمیانے ہوتے ہیں اوساط، بعض نیک اور بعض بد. اور انس کا لفظ جو ہے انسی سے ہے، وہ چیز جو بہت مانوس ہو، اور ہر وہ چیز جس سے انس حاصل کیا جائے وہ بھی انسی کہلاتی. انسان چونکہ فطرت میں کچھ اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ اس کا گزارا میل جول کے بغیر نہیں ہوتا، اسے باہم انس چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے اس کو انسان کہا گیا. اور اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لاک ڈاؤن میں کہ پابندیوں کے باوجود لوگوں نے عید کے موقع پر ڈرتے چھپتے کسی نہ کسی طرح ملاقاتیں کی، گویا گزارا ہی نہیں تھا اس کے بغیر، عید ہی نہیں اس کے بغیر. تو میں یہ کہہ رہی کہ رول توڑ کے بہت اچھا کیا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں وہ دوسروں سے انس پاتا ہے. اسی لیے نقصان سے بچنے کے جو 4 طریقے بتائے گئے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو سمجھانا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان اور عمل صالح انفرادی عمل ہے، لیکن باقی 2 کام جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سوشلائزنگ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے انسان کہا گیا ہے کہ اسے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی سے مانوس ہو جاتا ہے، اسی کے قریب ہونے لگتا ہے، اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ انسان کی اصل انسیان پر بروزن افعالان، اور انسیان جو ہے یہ نسیان سے ہے، یعنی چونکہ انسان اپنے عہد کو بھول گیا تھا اس لیے اس کو انسان کہا گیا. یا انس سے ہے یا نسیان سے ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے مطابق پتا تھا کہ یہ لوگ دنیا میں جا کے کیا کریں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے آدم کو پیدا کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا، پھر فرمایا انہیں میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے، پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا انہیں میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخیوں والے عمل کریں گے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عمل کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل نے جب بندے کو جنت کے لیے پیدا کیا تو اسے جنت والے عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اسے جنت والے عمل کروا لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنتیوں والے اعمال میں سے عمل کرتے ہوئے مر جائے گا تو اللہ انہی اعمال کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جب کسی بندے کو آگ کے لیے پیدا کیا تو اسے دوزخیوں والے عمل کرواتا ہے، حتیٰ کہ دوزخیوں والے اعمال میں سے عمل کرتے ہوئے مر جائے گا تو اللہ اسی کے سبب اسے آگ میں ڈال دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے مکمل علم جو اول سے آخر تک ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور حکمت اور مشیت کے تحت جو چاہا بنایا، جیسے چاہا بنایا، تو اس میں ہمیں اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ کیوں اللہ نے کچھ لوگوں کو ایسا بنا دیا اور کچھ کو ویسا بنا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کچھ لوگوں کو میں آزادی دوں گا بھی تو وہ اس کو ایسے استعمال نہیں کریں گے کہ میری حدیں ہی توڑ جائیں، اور کچھ لوگوں کو نہیں بھی دوں گا تو بھی وہ خرابیاں پھیلائیں گے۔ تو بہرحال جنت والوں کو جنتی کاموں کی توفیق ملتی رہتی ہے اور جہنمیوں کو جہنم والے اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے دل اور دماغ دیے تھے اس لیے کہ وہ غور و فکر سے کام لیں، آنکھیں دی تھی کہ ان نشانیوں کو دیکھیں، کان اس لیے دیے تھے کہ اللہ کا کلام سنیں، حق کی باتیں سنیں، لیکن ان میں اکثریت ایسی تھی جس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا اور ان سے اتنا ہی کام لیا جتنا بس حیوان لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گمراہ ہوئے، انجام جہنم ہوا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور اسی وجہ سے ان کو جنت یا جہنم ملے گی، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کو پتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسباب بھی اللہ نہیں بنائے۔ اس آیت سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جنات بھی اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں، اور ان کو بھی سوچ سمجھ دی گئی، وہ بھی انسانوں کی طرح کی مخلوق ہے لیکن انسانوں کو نظر نہیں آتے، ان کے لیے بھی اللہ کی عبادت اور ان کے لیے بھی ہدایت کا راستہ واضح کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے یہ سمجھتے نہیں۔ قلب الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیرنا، ایک حالت سے دوسری کی طرف پلٹا دینا، الٹ پلٹ کرنا۔ قلب الثوب کہتے ہیں کپڑے کو الٹنا، قلب الانسان کہتے ہیں انسان کو اصل رستے سے پھیر دینا۔ قرآن میں آتا ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کی سی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا۔ اور پھر یہاں یفقہون کا لفظ استعمال ہوا ہے، فقہ یعنی حاضر علم سے غائب تک پہنچنا، یہ عام علم سے زیادہ خاص ہے، جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے نا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے، یعنی ان کے دل خیر اور ہدایت کو نہیں سمجھتے، کائنات میں بکھری نشانیوں کو نہیں دیکھتے، سورج چاند ستاروں کو نہیں دیکھتے، سمندر کی مخلوق کو نہیں دیکھتے، اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ تو جو لوگ کھلے دل رکھتے ہیں، روشن آنکھیں رکھتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں سے ہدایت پاتے، یہ سب کچھ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، لیکن دوسرے لوگ وہ اس سے عاری ہوتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، یعنی ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، آنکھوں سے اس طرح نہیں دیکھتے کہ دیکھنا فائدہ مند ہو، یعنی آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن اس سے بصیرت نہیں ہے ان کے اندر، آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جو ان کو بھیانک انجام سے بچا سکے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے ہی کوئی نہیں، یعنی قرآن کی باز نہیں سنتے، رسول کی بات نہیں سنتے، نیکی اور ہدایت کی بات نہیں سنتے، اس کے لیے ان کے دل بند ہیں، کان بند ہیں۔ اور یہاں پر مراد اس سے کیا ہے کہ وہ کانوں سے اس طرح نہیں سنتے کہ ان کے دلوں میں
اصل بات کا صحیح مطلب آ جائے، یعنی بات پوری طرح صحیح معنوں میں سمجھیں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ سوچنے سمجھنے کی فیکلٹی کو دل کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ سائنس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ دا ہارٹ از اسٹرانگر دین دا برین، ہارٹ از مور پاورفل دین دا برین، دا ہارٹ از اباؤٹ 100,000 times stronger electrically. Heart is about 100,000 times stronger electrically and up to 5,000 times stronger magnetically than the brain. یعنی دماغ کی نسبت ہمارا دل جو ہے یہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ فنکشن کر سکتا ہے، زیادہ سوچ سمجھ سکتا ہے، اور اس پر بہت دلچسپ ریسرچز ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو وقت ہو تو آپ ان کو ضرور پڑھیں، کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، وقت کم ہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی یہ لوگ جن کے یہ اوصاف ہیں، جو صرف کھاتے پیتے ہیں، عیش عشرت کرتے ہیں اور آخرت کا نہیں سوچتے، یہ مویشیوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ مویشی اللہ کے فرما بردار ہیں اور کافر اللہ کے فرما بردار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے نفع نقصان سے بھی بالکل غافل ہے۔ انسان جو ہے یہ ایک عجیب مخلوق ہے، اگر یہ اللہ کی اطاعت کرے تو فرشتوں سے بھی اونچا ہے مقام اس کا، اور اگر یہ اللہ کی نافرمانی کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ کون لوگ ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں؟ یہ غافل لوگ ہیں۔ غفلت اس بھول کو کہتے ہیں جو قلت احتیاط، تھوڑی احتیاط کرنے کی وجہ سے یا تھوڑے تحفظ کی وجہ سے انسان کو عارض ہو جاتا ہے، یعنی وہ سہو یا بھول جو انسان کو لگ جاتی ہے، کس وجہ سے؟ کہ جب پروٹیکشن نہیں ہوتی یا احتیاط نہیں ہوتی۔ اور سب سے فائدے کی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کو یاد کرتے رہنا۔ تو جو سب سے فائدے کی چیز ہے اس سے بھی یہ غافل ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹا سا ذکر، چھوٹی سی نیکی، جس کے نتیجے میں پھر اللہ کی نافرمانی کو مول لیتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون۔ تو بیسیکلی دونوں مثالیں جو ہیں، ان سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ کان، آنکھ، دل اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیکلٹیز جو ہمیں دی ہے یہ کس لیے ہے؟ کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، لیکن ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور یاد رکھیے انہی 3 فیکلٹی سے قیامت کے دن حساب بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے اعضاء میں سے، یعنی ہمارے جو جوڑ ہیں، انگلیاں ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں جسم میں جو فنکشن کرتے ہیں، ان میں سے ہر عضو کے لیے اللہ کی عبودیت ہے جو اسی عضو کے ساتھ خاص ہے، اور ایک اطاعت جو اس سے مطلوب ہے، وہ عضو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی اطاعت کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے تو عقل اور دل دیے ہی اس لیے تھے تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ پھر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ عذاب پیدا کیے گئے ہیں اس کو پہچانا جائے اور وہ ان سے کام لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں کو، ان اعضاء کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے، یعنی یہ وہ قسم ہے جس نے اللہ کے ساتھ بہت ہی نفع بخش تجارت کی، وہی کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا، دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرے جس مقصد کے لیے اعضاء کو پیدا نہیں کیا وہ کام کرنا۔ وہ لکھتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو ان اعضاء کو ان کاموں میں استعمال کرتی ہے جن کے لیے ان اعضاء کو پیدا ہی نہیں کیا گیا،
اور نہ ہی وہ کام ان اعضاء کے لیے پیدا کیے گئے. تو یہ وہ ہے جس کی کوشش ناکام ہوئی اور اس کی تجارت خسارے میں پڑی اور اس سے رب کی رضا چھوٹ گئی اور اس کا بھاری ثواب بھی رہ گیا اور اس نے اللہ کی ناراضگی اور دردناک عذاب کو حاصل کر لیا. پھر تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اعضاء کو معطل کر دیا، ان کو بیکار رکھ کے مار دیا. تو یہ شخص بھی خسارہ پانے والا ہے، بہت بڑا خسارہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ بیکار رہنے کے لیے. تو ان میں تینوں قسموں کے جو لوگ ہیں، جو پہلی قسم والے لوگ ہیں، چاہے وہ حرکت میں ہو یا سکون میں ہو، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں، دوستوں میں ہوں یا اکیلے ہوں، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی کام کریں گے اور اس طرح ان کا قرب مزید بڑھ جائے گا. دوسری قسم کے لوگ جو ہیں یہ سب کچھ کریں گے لیکن نیت چونکہ درست نہیں ہوگی، لہٰذا سب کچھ ان کے خلاف پڑے گا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جب یہ سب کچھ کریں گے تو غفلت میں، بیکار حالت میں اور کوتاہی میں ہوں گے، یعنی غفلت کا شکار ہوں گے. پہلی قسم والے کا ہر کام عبادت، دوسری قسم کا شخص ہر کام اس کے خلاف، اور تیسری قسم کا شخص ویسے ہی سو رہا ہے، غفلت میں مبتلا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے. تو مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ دھتکارا ہوا وہ شخص ہے جو بہت ہی مہمل اور بیکار ہے، نہ وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا، نہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. ایسا شخص دنیا میں بھی اور دین میں بھی بوجھ بنا ہوا ہے، زمین پر بوجھ ہے، دنیا والوں پر بھی بوجھ ہے، دین والوں پر بھی بوجھ ہے اور زمین پر بھی بوجھ ہے. اس کے برعکس جو اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے ہیں، تو ان کی جزا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن باتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے ان پر فرض کی ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں، جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے. وہ موت کو بوجھے تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا. تو بنیادی طور پر ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور جو بات ہمیں سوچ سمجھ کر یہاں سے لے کے جانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی عقل کو مزید استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے معیار بنائیں کہ ان کاموں کے لیے اور اس وقت گزاری کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے جس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے. تو آسمان اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. سورۃ البقرہ میں آتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کے چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے. ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، لیکن یہ نشانیاں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو سمجھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. اسی طرح سورۃ جاثیہ میں آتا ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں جو اس نے زمین میں پھیلا دیے، یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں. یعنی جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق نکالے.
اپنے رب کو پہچانے، معرفت حاصل کریں، اپنے رب کی بڑائی کا احساس دل میں پیدا کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ پھر اسی طرح سورۃ الرعد میں کھیتوں اور باغوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کا حکم دیتے ہیں، قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے دیکھو تم جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور نشانیاں کس لیے دی گئی؟ تاکہ لوگ سمجھیں اور عقل سے کام لیں۔ قرآن مجید میں البقرہ میں آتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر آل عمران میں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پھر یہ بھی كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہیں تتفکرون ہے اور کہیں تہتدون ہے۔ قرآن مجید بھی اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اور قرآن مجید خود تفکر، تبصر اور تذکر کی دعوت دیتا ہے۔ بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عقل کو، غور و فکر کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ کل کو ہمیں اس پر کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو، کیونکہ یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے سوچنے سمجھنے کی، یہ دوسرے جانوروں کو نہیں ملی، دوسری مخلوق کو نہیں ملی۔ اور پھر یہ کہ جب ہم کسی کو غور و فکر کی دعوت دیں تو سوالیہ انداز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتذکرون، افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور آخر میں بھی کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو نشانیوں سے وہ شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کا دل ہو، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اور اس کا دل بھی حاضر ہو اور خود بھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کی قرآن مجید میں تعریف بھی بیان کی گئی ہے، اولو الالباب کہہ کے انہیں پکارا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ عقل والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے برعکس جو عقل سے کام نہ لے اس کے لیے بہت سی مذمت بھی ہے۔ عقل سے کام نہ لینے والے ہدایت نہیں پا سکتے، ایمان سے محروم ہیں، قیامت کے دن جہنمیوں کی حسرتیں ہوں گی شدید۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے یہ آنکھیں، کان اور دل، دماغ جس کام کے لیے ہمیں دیا ہے اس میں اس کو لازماً استعمال کریں۔ صرف دنیاوی نفع نقصان کے لیے مت سوچیں جو کہ اکثر ہم کرتے ہیں، جو بڑا فائدہ اور بڑا نقصان ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کونی اور شرعی آیات میں غور و فکر کریں اور جو توحید کے دلائل ہیں ان کو سمجھیں۔ اپنے کانوں سے ہدایت کی بات سنیں، یعنی خود تحقیق کریں، خود سورس تک پہنچنے کی کوشش کریں، قرآن کے مواعظ سنیں تاکہ دل نرم ہو۔ آپس کی محبت اور یگانگت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو باقی تکلیف دہ چیزیں ہیں ان سے بھی انسان چھٹکارا پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی، اللہم اصلح لی سمعی وبصری واجعلہما الوارث منی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ الحمدللہ، ایمان اللہ تعالیٰ نے اس ایسی بڑی طاقت دی انسان کو کہ جیسے ہی ایمان انسان لاتا ہے ویسے شعور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر دل بھی اس کا اس طرف لگ پڑتا ہے، اس کے جوارے بھی اس طرح کام کرنے لگ جاتے ہیں۔
تو جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنی یہ فیکلٹیز دل، آنکھیں اور کان زیادہ استعمال کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ایمان اس کو گرو کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے اور پھر یہ فیکلٹیز زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دعا کی، یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یا اللہ میری قوم سے سب کچھ چھیننا لیکن عقل نہ چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب ہم کسی سے چھیننے والے ہوتے ہیں، یعنی کچھ چھیننا چاہتے ہیں، تو اس کی عقل ہی سب سے پہلے چھینتے ہیں، کیونکہ جب عقل نہیں رہتی تو انسان بے جا بولتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، بے جا غلط کام، اصل معبود کسی اور کو بنا بیٹھتا ہے. کو ڈائمینشیا اور یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ معاف کر دے، ان کا یہی حال ہو جاتا ہے. ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کون سا وقت ہے، کیا ہو رہا ہے آس پاس، کسی کا خیال نہیں، کچھ نہیں. اور جو اللہ معاف کر دے، اور جیسے جو مینٹل سک ہوتے ہیں، جن کو ویسے شعور نہیں رہتا، ان کی بھی حالت اسی قسم کی ہو جاتی ہے. ان کو نہ پاکی کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے، اور ارذل عمر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. دادا جی ویسے تو کافی ایکسپلین کیا آپ نے کہ کیا کیا فرق ہے انسانوں میں اور جانوروں میں. جو چیز مجھے بہت زیادہ دل پہ اثر کیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں. اور ہمارے تو سب کل ان کا علم الصلاۃ ہو تسبیح ہو، ہر ایک کو اپنی صلاۃ بھی پتہ ہے، تسبیح بھی پتہ ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو نمازیں چھوٹتی ہیں، تھوڑا سا ذرا سا شعور میں آتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.